بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بالآخر وہ سسپیشیس نومبر کا مہینہ آ گیا جس میں پاکستان میں اہم ترین تبدیلیاں ہونی ہیں، کوئی شک نہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ اہم جس وقت ممبئی لندن سے لے کے لاہور تک اور پوری جی ٹی روڈ پر جو چیز چل رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کی تعینات، یعنی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بدلنے جا رہی ہے اسی مہینے کے اندر۔ جوائنٹ چیف کا بھی فیصلہ ہونا ہے، آرمی چیف کا بھی فیصلہ ہونا ہے، پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ڈی جی آئی بھی چینج ہوں گے، وہ مگر وہ کچھ دن لگتے ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ پوری ٹیم اپنے طریقے سے بنائی جاتی ہے، کور کمانڈرز بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر لانگ مارچ کی پلاننگ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے، وہی سپریم کورٹ جس کی پلی لی گئی تھی، جس نے بلکہ خود 25 مئی کو پلی دی تھی کہ شاید ہمارے وہ احکامات عمران خان صاحب تک نہ پہنچے ہوں جس کی بنا پر عمران خان صاحب ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے، شاید وہ نہ پہنچے ہوں، تو جس کی بنا پر خیر وہ تو سب ہو گیا۔ تو پھر وزارت داخلہ اور حکومت گئی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے کہ نہیں جی عمران خان صاحب کو پہنچے ہوں گے یا نہیں پہنچے ہوں گے احکامات، لیکن بہرحال یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو روکا جائے اسلام آباد کے اندر داخلے کے حوالے سے، یا سرٹن کچھ پیرامیٹر ڈیسائیڈ کر دی جائے۔ اور عمران خان صاحب نے 25 مئی کو آپ کے احکامات پہنچے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن پھر عمران خان صاحب نے ایک جواب جمع کرایا۔ جواب تھا جس میں اس نے عمران خان صاحب نے یہ کہا، کیونکہ سپریم کورٹ اس وقت بھی کہہ چکی تھی جب یہ پہلی درخواست لے کے گئے تھے کہ شاید ہمارے احکامات نہ پہنچے ہوں، کیونکہ موب تھا، رش تھا، جیمر سے۔ آج یہ وکیل نے بھی لیا ہے، وکیل نے بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی پلی لی۔ تو لیکن بہرحال آج عدالت کا موڈ کافی زیادہ آف تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بہرحال ایک اور موقع ملا ہے کیونکہ ڈٹے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ کس گراؤنڈ پہ ڈٹے رہے ہیں وہ ساری چیزیں بتا دو، کبھی باقی دیگر خبریں بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا خبر ہے، دوسرا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور آگے ایک وفاقی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے چرچا بڑا زبردست چل رہا ہے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیل بتا دیتے۔ تو سپریم کورٹ آج غصے میں تھی، کافی زیادہ ری ایکٹیو لگ رہی تھی۔ 25 مئی کے عدالتی حکم کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے۔ 25 مئی کے عدالتی حکم کا ناجائز فائدہ، یعنی باقاعدہ لانگ مارچ کی اجازت دی گئی تھی، ایک سرٹن پیرامیٹرز کے اوپر دی گئی تھی، احتجاج کی جگہ پر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں دیا گیا تھا، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ہمارا اعتماد توڑا گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں، ان کی قیادت کو کہہ رہی ہے سپریم کورٹ۔ 25 مئی کو ہمارا اعتماد توڑا گیا، سپریم کورٹ کو یقین دہانی میں ہمیں مسلیڈ کیا گیا، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ہمیں مسلیڈ کیا گیا، یعنی پھر ریڈ زون کے اندر وہ داخل ہوئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چیف جسٹس نے کہا، چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا کہ 25 مئی کو میں بھی پاسبل عمران خان صاحب تک ہمارے احکامات نہ پہنچے ہوں، اسی کو پلی بنا کے عمران خان صاحب نے کہا تھا میرے تک احکامات نہیں پہنچے تھے، اس لیے میں ادھر تک کیا تھا۔ انہوں نے کہا یقین دہانی سے لا علمی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تفصیلی فیصلہ دیں، جتنے کو مباد ہمارے پاس ہے نا، عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک موقع اور دے رہے ہیں، مزید نیکسٹ ویک 5 تاریخ کا موقع دیا ہوا ہے، 3-4 دن بعد موقع دے رہے، جواب جمع کرائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب 25 مئی کو پشاور کی طرف سے آ رہے تھے، راستے میں کافی ہڑا اڑی تھی، روڈ بلاک کیا، پھر شیشے لگا کے گاڑی کے ٹائر پنچر کیے گئے، پھر ٹیئر گیس فائر کی گئی، جگہ جگہ جیمرز لگے ہوئے تھے، اور کمیونیکیشن فون پہ بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تو اگر عدالت کو ہمارے جواب میں کوئی تشنگی ہے تو ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیں، تو عدالت نے آج باقاعدہ طور پر وقت دے دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ بہرحال ایک تگڑا جواب عدالت کو ریکوائرڈ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، نہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید پھر بول رہا ہوں، عمران خان صاحب نے وہی جواب دیا جو سپریم کورٹ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا تھا 25 مئی کو عمران خان صاحب کو۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو پلی کریں گے، وہ کریں گے، لیکن بہرحال آج کی یہ کاروائی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر بات ہے ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے دھرنے اور جلسے کی اجازت نہیں دی ہوئی، مسلسل درخواست کیے جا رہے ہیں، روز کوئی وضوحات، کوئی تسلی مانگی جاتی ہے، تو آج باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف گئی ہے ضلع انتظامیہ کی شکایت لے کے کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، تو جسٹس عامر فاروق جو اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہونے جا رہے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن ہو چکی ہے،
انہوں نے ضلع انتظامیہ کو بلا لیا جی. اب ڈیفینیٹلی ان کی سرزنش بھی ہوگی اور اجازت بھی مل جائے گی. یعنی 100 جوتے 100 گھنٹے شاید ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ضلع انتظامیہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا اس معاملے کو کہ عمران خان صاحب کو آپ کون ہوتے ہیں بھائی، آپ ہوتے کون ہیں ان کو روکنے والے؟ ایک سرٹن جگہ دیں گے، وہاں وہ جلسہ کریں گے. آپ بنیادی آئینی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. احتجاج کرنا حق ہے تو وہ آپ کیسے روک سکتے؟ تو بہرحال اس حوالے سے چل رہا ہے. دوسری طرف نا پلان کچھ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. پی ٹی آئی کے پاس کچھ ایسا پلان ہے جو واقعی ایجنسیز تک بھی نہیں پہنچ رہا. رانا ثناء اللہ کے جتنے بھی کنٹرولڈ ایجنسیز جو ان کے پاس ہے نا، کسی تک نہیں پہنچ رہا. خان صاحب کچھ پتے بالکل سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے. اسد عمر نے نیا پلان بتایا. اب انہوں نے بتا دیا کہ 10 نومبر کو راولپنڈی میں عمران خان صاحب داخل ہوں گے، اور پھر 11 نومبر کو قافلے اسلام آباد داخل ہوں گے. یعنی مطلب کچھ ڈائیورژن ہے جو اسد عمر بنا رہے ہیں یا عمران خان صاحب بنا رہے ہیں. کیونکہ کے پی کے سے بھی قافلے پنڈی میں آئیں گے، پنجاب سے قافلے پنڈی میں آئیں گے، سندھ سے قافلہ جو نکلا ہوا وہ پنڈی میں آئے گا. یہ جو 2-4 ہزار کر رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں، لندن سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، لاہور سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں، وہ 2000 کے لیے ہی ہو رہا ہے نا. تو گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے، تو ہر طرف سے قافلے آئیں گے. یعنی اسلام آباد کو چاروں طرف سے بالکل کلوز کیا جائے گا کہ جہاں یہ سارا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ان کو پتہ چلے گا وہ شو بنا ہے کہ نہیں بنا. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ پلاننگ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل. یہ اب بھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لانگ مارچ شروع ہونا ہے بالکل اسلام آباد کے قریب، راولپنڈی کے قریب. ٹھیک ہے، اگر آج کی ڈیٹ انہوں نے 10 تاریخ کی دی نا راولپنڈی میں، تو لانگ مارچ شروع ہونا ہے 8 تاریخ سے. یہ بتاؤں میں آپ، اس 8 تاریخ کا انتظار کریں، اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. بہرحال اتنا ہے کہ کچھ ہے پیچھے پس پردہ کچھ چل رہا ہے جس کی بنا پر بار بار پلان تبدیل کیا جا رہا ہے. اب آ جاؤں ذرا سینیٹر اعظم سواتی صاحب مسلسل روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. روزانہ کبھی سپریم کورٹ سے التجا کر رہے ہیں، کبھی آرمی چیف سے التجا کر رہے ہیں، دنیا سے، پوری دنیا سے انصاف مانگ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن سے انصاف مانگا انہوں نے کہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا، مجھے برہنہ کیا گیا، ہنسے، میری ویڈیو بنائی گئی، میری تضحیک کی گئی، مجھے تشدد کیا گیا. وہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کے الزام کی سیریسنس کا عالم وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ جو ضمانت ان کی ہوئی ہے نا جس کیس میں، اس کی منسوخی کے لیے درخواست کر دی کہ اس کا منہ بند کر دیں کسی طرح. حالانکہ اور وہ پلی یہ لیے کہ ضمانت منسوخ ہے کہ جہاں ان کو ضمانت دی کہ ٹرائل کورٹ ضمانت نہیں دے سکتا. پتہ نہیں پھر کون دے سکتا اگر ٹرائل کورٹ ضمانت نہیں دے سکتا. تو بہرحال وہ یہ کرے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ کوئی کمیشن بناتے کہ یار 70 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ کیا ہوا، کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی انکوائری کی جاتی تاکہ کوئی اس کا مداوع ہو جاتا. وہ کہہ رہا ہے خودکشی حرام ہے، میں کر لیتا، لیکن اب میں انصاف لیے بغیر نہیں بیٹھوں گا. اور یہ ضمانت منسوخی پہ لگے ہوئے بجائے کوئی انکوائری کمیشن ہی بنا دیتے اس کے اوپر. میرا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہوا اعظم سواتی صاحب، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی مالی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس پہ کام ہوگا. تو بہرحال اعظم سواتی صاحب بھی اس کا شکریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آ جاؤں جی اس چیز پہ، جی گجراوالا پنڈی بائی پاس پہ عمران خان صاحب پہنچے، اب قافلہ چل رہا ہے. لیکن جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، یہ گڑھ تھا نون لیگ کا، اس گڑھ میں سوراخ نہیں، بڑا مین ہول کر دیا عمران خان صاحب نے. اور اس کا اندازہ لگا دیا گیا کہ وہ جو جگہ جگہ کچھ بینرز وغیرہ لگائے تھے اور کہا جاتا ہے کہ من جانب گجرانوالا. تو کل خرم دستگیر صاحب نے نا حامد میر صاحب کے پروگرام میں نا اچانک ہی منہ سے نکال دیا کہ ہم ادھر بینر لگا رہے تھے، ادھر ضلع انتظامیہ اتار رہی تھی پنجاب حکومت. تو حامد میر صاحب نے کہا اچھا چور پکڑا گیا، آپ کے منہ سے ہی سچ نکل آیا، گڑبڑا گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا؟ لیکن وہ بینرز عام ہوتے نا، صرف گھڑی چور ہوتا، توشہ خانہ چور ہوتا نہیں، اس میں کوئی مذہبی منافرت والے بھی تھے. عمران خان کے خلاف کوئی مذہب سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں کی گئی تھی. وہی جس طرح کی ایک پریس کانفرنس مریم اورنگزیب اور شاہد لطیف صاحب نے، جی ہاں، انہوں نے جو کی تھی
جو پی ٹی وی پہ چلی تھی اسی طرح کے مناسبت سے نا. تو بہرحال وہ مان گئے اور ڈیفینیٹلی خرم دستگیر صاحب مان گئے تو بس ختم ہو گئی بات, ٹی وی میڈیا کے سامنے مان گئے. تو فواد چودھری صاحب ہے, انہوں نے کہا میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ابھی تک پنجاب حکومت نے خرم دستگیر کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا, ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی کہ اس بندے نے مذہبی منافرت اتنے موب کے بیچ کے اندر بنانے کی کوشش کی, اور یہاں تک کہا کہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا, اور کہا اس سلسلے میں وزیر داخلہ عمر چیمہ سے بات کروں گا کہ یہ کیا کیا انہوں نے. تو اس حوالے سے ہے کہ وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب اپنی اس گندی حرکت, شرمناک حرکت جس کو وہ آزادی اظہار رائے کہہ رہے ہو, اس موقع پر جب بڑا مجمع ایک لانگ مارچ کی شکل میں عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, اس اشتعال دلانا کوئی بات نہیں. اگر مجھے کیوں نکالا ریلی میں نواز شریف صاحب سے متعلق جی ٹی روڈ پہ یہ بینر لگ جاتے کہ بھائی تم چور ہو, تمہیں اس لیے نکالا, تم نے ایون فیلڈ بنایا تمہیں اس لیے نکالا, تمہارا پاناما میں نام ہے اس لیے نکالا, تمہارے 10 والیوم ہے اس لیے نکالا, تم جب بھی وقت آتا ملک سے باہر چلے جاتے تمہیں اس لیے نکالا, تم نے ڈان لیکس کی تمہیں اس لیے نکالا, یعنی کچھ بھی لگا دیتے. تو کیا وہ جو اتنی, میں اس ریلی میں خود تھا, پنجاب ہاؤس سے نکلا میں ان کے ساتھ ہی لاہور تک آیا تھا, تو کیا وہ اتنی پرامن ہوتی جو داتا صاحب کے سامنے ختم ہوئی تھی؟ سر کامن سینس. بہرحال اس حد تک چل رہی ہے بات. تو یہ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کو اگر کچھ دیگر کچھ اہم خبریں اشرف شریف صاحب سے متعلق میرے پاس, وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, اور ایون فیلڈ سے متعلق کچھ انسائڈ خبریں ہیں, یہ سب جا رہے ہیں لپیٹ کے. اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.